میرے بھائیوں، یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے مختلف قبیلے اور تمہاری قومیں بنا دیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے آپس میں۔ یاد رکھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، ہر ایک کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 2 دن قبل 8 مارچ کو عالمی سطح پر خواتین کا دن منایا گیا۔ خواتین اس دن میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، جوش اور خروش کے ساتھ جلسے جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں انتہائی غیر اخلاقی اور غیر شرعی مطالبات کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمیں شادی نہیں، آزادی چاہیے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اس طرح کے بیہودہ نعرے لکھ کر وہ جلسے جلوس نکالتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان خواتین کا اصل مقصد جو ہے وہ معاشرے کو بے حیائی کی دلدل میں گرا دینا ہے۔ ان کا شرعی احکام سے کھلم کھلا اعلان بغاوت ہے، اور ان کا مقصد ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے، اسقاط حمل کو جائز قرار دینا ہے۔ یہ اصل میں ان کے مطالبات۔ دراصل یہ لوگ حقوق کا مطالبہ نہیں بلکہ بے حیائی کا فروغ چاہتے ہیں۔ نام یہی لیتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں ملنے چاہیے، لیکن اصل میں یہ بے حیائی کا فروغ چاہتے ہیں۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی ہر ایک کو ان کے حقوق پہنچا دیے، دے دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں یہ فرما دیا تھا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تمہارا کام گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں ٹکی رہو، اور جاہلیت کے دور کی جو بے حیائی اور تبرج ہے، اپنے آپ کو اظہار زینت کے ساتھ باہر نکالنا، یہ جاہلیت کا عمل ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اسلام نے تو ہمیں عین کھلم کھلا یہ بات سمجھائی اور بتائی۔ دراصل آج یہودی اور ہندو مختلف ذرائع سے فحاشی اور حیا باختہ پروگرام کر کے مسلمان مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان میں یہ بے حجابی اور ذہنی آوارگی کی فضا پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام نے اپنا نظام عصمت و عفت 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو لوگوں نے اسے ڈانٹنا شروع کیا کہ یہ تم نے کون سا مطالبہ کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ یہ عمل تیری بہن، تیری ماں، تیری بیٹی، تیری خالہ کے ساتھ ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میں یہ پسند ہرگز نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر جس سے تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی خالہ ہوگی، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ یہ گناہ گار ہو گیا ہے، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے، اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر لے، اس کو عصمت و عفت والا بنا دے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دے کر سمجھا دیا۔ تو شریعت نے تو اللہ نے اپنے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے یہ بتا دیا ہمیں کہ فحاشی، بے حیائی، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی ان کو بتا دو کہ بے شک میرے رب نے بے حیائی کے سارے کام حرام کر دیے، حرام کر دیے ہیں، ما ظاہر منہا، جو ظاہری طور پر ہو وہ بھی حرام، وما بطنا، اور جو چھپ کر کیا جائے وہ بھی حرام۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ظاہری ہے بس وہی حرام ہے، چھپی ہوئی بے حیائی ہے، یہ ظاہراً ہے، یہ سب حرام۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کی حفاظت کے قوانین نازل فرمائے، یعنی حقیقی محافظ اسلام ہے خواتین کا۔ یہ تو اسلام کو جانتی نہیں، اسلام کو پہچانتی نہیں، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں۔ اسلام نے تو خواتین کو تحفظ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان لہ ثلاث بنات، جن کی 4 بیٹیاں ہوں، جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں، 4 نہیں 3 بیٹیاں ہوں، وصبر علیہن، اور بیٹے کی خواہش ضرور تھی لیکن ہر دفعہ بیٹی آ گئی اور 3 بیٹیاں ہو گئیں، اور اس پر وہ صبر کرتا رہا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا، ان کو اچھا نیکی کا راستہ دکھایا، اور پھر آگے اچھی جگہ ان کی شادیاں کر دیں، اچھی تربیت کر کے، اچھی پرورش کر کے، فرمایا کننا لہو حجابا من النار یوم القیامہ، یہی بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یعنی 3 بیٹیاں، اچھی تربیت کی، اچھی جگہ ان کی شادی کی، اور کبھی واویلا نہیں کیا کہ اللہ تو نے مجھے پھر بیٹی دے دی، نہیں،
اللہ کی رضا پر راضی ہو کر صبر کرتا رہا اور ان کی اچھی تربیت کر کے آگے شادی کر دی، تو فرمایا یہی بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچانے کا اس کے لیے ذریعہ بن جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، کتنا بڑا تحفظ ہے جو اللہ نے ان بیٹیوں کے لیے، بیٹیوں کے ذریعے مرد کے لیے جنت کا پیغام دیا ہے، جنت کا اعلان فرمایا ہے، یعنی بیٹیوں کی وجہ سے۔ کتنی بڑی بات۔ پھر ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغا، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، ان کی آگے اچھی جگہ شادی کر دے، فرمایا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر کہا، یعنی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ اللہ بدلہ دے رہا ہے کہ دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کی اچھی جگہ وہ شادی کر دیتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن ساتھ پائے گا۔ ایسے آپ نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ کو کی انگلیوں کو ملا کر کہ وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پھر ماں کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ دیا، جو بات بیان فرمائی، فرمایا کہ ایک صحابی جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے، سب سے زیادہ۔ اب سنیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں امہ کا۔ فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر وہ پوچھنے لگا ثم من، پھر کون اس کے بعد؟ پھر بھی آپ نے یہی فرمایا امہ کا۔ اور تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی بتایا کہ امہ کا، کہ آپ کی ماں، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا ثم ابو، پھر تیرا والد۔ تو یہاں سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ ماں کے 3 درجے ہیں اور باپ کا 1 درجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے حقوق شریعت نے اسلام میں عورتوں کے رکھے۔ کیا یہ عورتیں مائیں نہیں ہیں؟ یقیناً ان میں سے بہت سی عورتیں مائیں ہیں۔ کیا ان کو یہ حقوق نہیں ملے؟ اصل میں وہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتی ہیں، ان کی تربیت ہی فحاشی بے حیائی کے معاملات کے اندر ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ عورت کا جو تحفظ اسلام نے دیا ہے، اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر لعنت فرمائی، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مومن عورتیں جو بے خبر اور سادہ مزاج اور مومن عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور لعنت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، جو عورتوں پر تہمت لگا کر، ان پر الزام لگا کر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے
بہت بڑا عذاب ہے، قیامت کو ان پر بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. لہذا تہمت لگانے والے پر اللہ کی لعنت. یعنی یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح طور پر بیان فرمائی. تو میرے بھائیو، کتنا تحفظ دیا ہے زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کو. دیکھیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. ویسے نا عربوں کا ہر قبیلہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتا تھا، ایک دو خاص قبیلے تھے جو یہ کام کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی 13 بیٹیاں زندہ درگور کر دی، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو پھر اس نے ذکر کیا کہ ایک بیٹی تو مجھے بہت یاد آتی ہے کہ وہ میرے ساتھ گڑھا کھودتی رہی. اور پھر بعد نے کہا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے، قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے نا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یقیناً قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بیچاری کا کیا گناہ تھا کہ اسے قتل کیا گیا. یہ جہالت اس دور میں بھی تھی اور آج کے دور میں بھی موجود ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نوجوان نے اپنی نوزائیدہ بچی جو ابھی 8 دن 7 دن کی تھی اس کو گولیوں سے مار کر اڑا دیا، مار دیا، اس کو گولیاں مار کے مار کہ بیٹی کیوں ہو گئی. ایسے بدبخت لوگ بھی آج بھی موجود ہیں، ایسے جاہل، پڑھے لکھے جاہل. تو یہ تحفظ اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا. دیکھ لیں آج کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں سے بیزار ہوتے ہیں. یہ اسلامک کلچر نہیں ہے. اسلامک کلچر یہ ہے کہ آپ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھیں، بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی جگہ شادی کریں اور جہنم سے بچنے کا سامان بنائیں. یہ اسلامی شریعت ہے، اسلامک کلچر ہے، اسلامی تہذیب یہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، مارا نہ کرو. لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو مت مارا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. تو یہ تحفظ عورت کو اللہ نے دیا، اسلام نے دیا. لیکن یہ مغرب زدہ کچھ خواتین اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ اسلام نے انہیں کیا تحفظ دیا ہے. وہ دراصل جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ بے حیائی چاہتی ہیں کہ ہمیں آزادی مل جائے. برملا کہتی ہیں ہمیں شادی نہیں، آزادی چاہیے. یعنی اندازہ کریں اتنا بڑا جملہ جرأت کے ساتھ ہماری مسلمان عورتیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی عورتیں، اور پھر ایسے ایسے واہیات بدتمیز قسم کے جملے اور ان کا ذکر، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں ایسے ایسے الفاظ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کے حوالے سے اشارتاً ایسی ایسی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی جرأت
اللہ تعالیٰ ہماری ان عورتوں کو ہدایت دے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر لائے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہتری جو ہو سکتی ہے اے اللہ وہ فرمائے ان کے لیے، اور ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ بہتر ہے، اور اگر اصلاح ان کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو جو بھی سزا دے وہ دے، لیکن وہ مسلم معاشرے کو برباد نہ کرے۔ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے ٹولے پر کنٹرول کریں، ان کو سمجھائیں، اگر انہیں سمجھ نہیں آتی تو ان کو دبانے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو کھلی چھٹی دے دیں۔ یہ کیا عورت مارچ اور اس کا دن مقرر کر دیا گیا، ہر سال تازہ کر دیتے ہیں بے حیائی کے اس عمل کو۔ تو میرے بھائیو، عورت کے لیے اللہ نے بڑا ہی تحفظات بیان کیے ہیں، ماں کی خدمت، اس کا اجر، ماں کے قدموں تلے جنت، یہ ساری باتیں عورت کے تحفظ کے لیے اللہ نے بیان فرمائی۔ لیکن یہ لوگ جن معاشروں کو عورتوں کے حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، جن معاشروں کو یہ عورتوں کے حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، حقیقت بالکل برعکس ہے۔ اب آپ سن لیں کہ ان معاشروں میں جو کافر معاشرے ہیں ان میں عورت کا کیا مقام ہے۔ سنیے گا، یہودیت میں عورت ناپاک وجود ہے، اس کائنات میں مصیبت عورت کی وجہ سے ہے، عورت بدطینت اور مکار ہے، یہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اسی نے آدم کو بہلا کر پھل کھانے پر آمادہ کیا تھا، یہ یہودیت میں۔ اور عیسائیت میں عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، برائی کی جڑ ہے، اور یہی جہنم کا دروازہ ہے، شیطان کے آنے کا دروازہ بھی یہی ہے، شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی یہی عورت ہے، اور خدا کے قانون کو توڑنے والی اور مرد کو غارت کرنے والی یہی عورت ہے۔ یعنی یہ عیسائیت کا جو لٹریچر ہے، عیسائی لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اب ہندو دھرم کی طرف آئیں، ہندو دھرم میں عورت کو سرکش کی صفات کا مجموعہ، یعنی یہ سرکش کی صفات کا مجموعہ ہے، اور مردوں کو بہکانے والی، جھوٹی، مکار اور احمق اور ظالم قرار دیا گیا ہے، پیدائشی گناہگار ہے، گناہوں کی جڑ ہے اور مصائب کا سرچشمہ ہے، اور یونانیوں کے نزدیک عورت ادنیٰ درجے کی مخلوق ہے اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ یورپ میں جو آج مساوات مرد و زن کا سب سے بڑا دعوے دار ہے یورپ، وہاں پر بھی 19ویں صدی تک عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ ان معاشروں کی بات ہے جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے علمبردار ہیں، ان کی تحفظ کے، ان کے حقوق کے یہ علمبردار ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے اسلام کو، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کو سمجھ کر اپنی خواتین کی تربیت کریں، اور اپنے معاشرے کی اس طرح کی عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں جہاں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے، جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے، پمفلٹ چھاپ کے یا تقریریں کر کے، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر کے، ہر طرح سے اس بے حیائی کے جو علمبردار لوگ بنے ہوئے ہیں ان کو روکا جائے، کوشش کی جائے اس کے لیے جہاں تک ممکن۔ اب اللہ نے کچھ احکام نازل کیے ہیں، میں
چند منٹوں میں آپ کے سامنے وہ رکھ کر اپنی بات کو مزید واضح کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم، بالکل ایسے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا، من الجنت، ینزع عنہما لباسہما، حتیٰ کہ ان کا لباس اتروا دیا، حتیٰ کہ ان کا لباس اتروا دیا۔ یہی کام شیطان کے کرندے آج یہی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان بے شک تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ یہ بے حیائی کو پھیلانا چاہتا ہے شیطان، اور شیطان اپنے پھر کارندے چھوڑتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ وہ سال بھر پروگرام بناتے رہتے ہیں کہ اس بار کیا کرنا ہے، اور پورا ذہن دیتا ہے، کبھی کیا مختلف انداز۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سنیں ذرا، یہ انہی عورتوں کے لیے ہی کہا جا رہا ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ کچھ مرد بھی ملے ہوئے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، تو فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو خوب پتہ ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بے حیائی کرنے والے لوگ جب بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بھی یہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ کوئی ہم آج نہیں کر رہے، یہ باپ دادا کا ہمارا یہی کام تھا۔ اچھا، ساتھ ہی یہ کہتے ہیں وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے قرآن سے بے حیائی کی باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ قل، اے نبی ان کو کہہ دو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے، قل، اے نبی ان کو بتا دو، انما حرم رب الفواحش، بے شک میرے رب نے بے حیائی کے سارے کام حرام کر دیے، جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، بے حیائی کے مقدمات، یہ آلات موسیقی اور اسی طرح جو بھی بے حیائی کی ابتدائی شکلیں ہیں ان سب کو حرام کر دیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے کوئی ظاہر ہے بے حیائی یا چھپی ہوئی ہے، والبغی، اور زیادتی کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، بغیر الحق، نہ حق طریقے سے جو زیادتی کی جائے اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مارچ یہ عورتیں کرتی ہیں، اس کا
اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے اور اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اللہ کے اسلام سے نکلنے کی کوششیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام بھیجا ہے، اس سے آزاد ہونے کی یہ کوششیں ہیں۔ یہ جو آزادی مانگتی ہیں یہ اسلام سے آزاد ہونے کی مانگتی ہیں، تو کہاں ہم نے ان کو لازم اسلام کے اندر رکھنا ہمارے لیے ان کو ضروری ہے۔ اگر وہ نکلنا چاہیں تو اسلام کو چھوڑ دیں، نکل جائیں، دفع ہو جائیں، لیکن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اسلام کے حوالے دے دے کر اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے بعد آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عورتوں کی اصلاح فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں سیدھے راستے پر لگائے، اور اس راستے پر جو فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی انہیں ہٹا دے۔ تو میرے بھائیو، یہ گزری ہوئی ایک بات کے حوالے سے ضروری گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں ہونے والے اس طرح کے اعمال کا ذکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس سے ڈرایا جائے، بچایا جائے، سمجھایا جائے۔ اور اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آج میں نے کھڑے ہو کر آپ کو بتائی ہے بات، آپ یہی باتیں ذہن میں رکھ کر آپ دوسروں کو بھی اس طرح کی فحاشی اور بے حیائی کے معاملات سے ہٹا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے حوالے سے صرف شعبان کی فضیلت میں روزوں کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینہ میں روزہ رکھتے تھے۔ یہ میں اس جمعے صرف مختصر ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہی اس مہینے کی فضیلت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی فضیلت کی احادیث بھی بنی ہوئی ہیں جو موضوع روایات ہیں، اور بہت سے کام خاص طور پر جو نصف شعبان جسے شب برات کہا جاتا ہے یہ بھی ایک بدعت بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کی بدعات ہیں، تو انشاءاللہ تفصیلی ذکر اگلے جمعے میں انشاءاللہ کروں گا۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے کی فضیلت میں صرف جو صحیح بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اتنی کثرت سے 2 مہینے لگاتار کبھی نہیں روزہ رکھا جتنا شعبان اور رمضان میں رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھے ہی جاتے ہیں، لیکن شعبان میں بھی بڑی کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں اس وقت ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی روٹین میں ہم روزوں کو شامل کریں، اس مہینے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ شعبان کی جو بدعات ہیں تفصیلاً اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔